بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی بوجھ تھی، اس لیے ابن الدغنہ کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ ابن الدغنہ نے خانہ کعبہ میں جا کر ایک اعلان کر دیا کہ حضرت ابو بکر کو میں نے اپنے حمایت میں لے لیا ہے، کوئی آدمی ان سے چھیڑ خانی نہ کرے، اور اگر کوئی ان کو ستائے گا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابن الدغنہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، قبیلے کا سردار تھا، اس لیے کسی کو اس کی بات ٹالنے کی ہمت نہ ہوئی، اور حضرت ابوبکر اپنے مکان میں پہنچ گئے۔ وہاں پہلے کی طرح رہنے سہنے اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن مجید کی ایک قسم کا کھنچاؤ اور کوشش ہے کہ سننے والے کے دل پر بڑا اثر کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر کی تلاوت جب جاری ہو گئی تو فطری طور پر پڑوسیوں کے کانوں میں آوازیں جانے لگیں، اثر پڑنے لگا اور کچھ لوگ تو مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ بات کفار کے لیے اور زیادہ فکر میں ڈال دینے والی تھی۔ انہوں نے ابن الدغنہ سے شکایت کی کہ اگر ابوبکر اسی طرح قرآن پڑھتے رہے تو دھیرے دھیرے پورا محلہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے ان کو منع کیا جائے کہ وہ اونچی آواز سے قرآن شریف نہ پڑھا کریں۔ ابن الدغنہ نے لوگوں کی اس مانگ کو حضرت صدیق تک پہنچا دیا اور کہا کہ آپ قرآن مجید اونچی آواز میں نہ پڑھا کریں۔ اگر میں اس بات کو نہ مانوں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا۔ میں اپنی حمایت سے ہاتھ کھینچ لوں گا، اس نے کہا، تو میں خود ہی آپ کی حمایت سے نکل کر اپنے خدا کی حمایت میں پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے پورے جوش سے کہا۔ ابن الدغنہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آزادی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ اپنے مکان پر نہ ملے۔ ابوبکر صدیق بیت الحرم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ابو جہل ملا۔ اس نے مذاق اڑانے کی نیت سے کہا، ابو بکر، تمہارے نبی کو آج معراج ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس تک سفر کیا تھا، پھر آسمان پر گئے اور رات ہی کو واپس لوٹ آئے۔ کیا یہ یقین کرنے کے قابل بات ہے؟ کیوں نہیں، ایک رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، حضرت ابوبکر نے کہا۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا، لیکن آج یہ ثابت کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو بلانے جا رہا ہوں جو کہ بیت المقدس میں رہ کر آئے ہیں۔ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے واقعات پوچھیں گے تو دیکھیں تمہارے نبی بتاتے ہیں یا نہیں۔ ضرور بتائیں گے۔ تم امتحان لینا چاہتے ہو، لے لو، حضرت ابوبکر رضی اللہ نے کہا۔ تمام نبیوں کا امتحان ان کی قوم نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے لو۔ ابو جہل چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بیت الحرم پہنچے۔ حضور کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے سینکڑوں کفار قریش بیٹھے اور کھڑے تھے، ان میں قریش کے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے پیارے نبی کو سلام کیا اور آپ کے سامنے بالکل قریب بیٹھ گئے۔ ابو لہب نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، اپنے نبی سے آسمان و زمین کی باتیں معلوم کر لو۔ رات انہیں معراج ہوئی ہے، عرش معلیٰ پر خدا کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، جنت اور دوزخ وغیرہ سب دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہوگا وہ صحیح ہے۔ مجھے ابھی ابو جہل نے بتایا ہے، اس لیے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، واقعی مجھے معراج ہوئی ہے۔ پہلے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمان پر پہنچا اور پھر عرش معلیٰ پر پہنچ کر خدا سے ہم کلام ہوا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر ایمان لایا۔ گزارش ہے تھوڑا تفصیل سے ان واقعات کو سنائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے واقعات سنائے۔ موجود لوگ بہت غور سے سننے لگے۔ اس مدت میں
ابو جہل بھی آ گیا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔